نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العظیم. واو کا معنی اور ان کا معنی اگر. کن تم دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک لفظ ہوتا ہے کانا، اس سے یہ ایک صیغہ ہے کن تم ہو. اگر تم ہو. فی کا معنی میں. ریب شک، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لا ریب فی. مما جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. من کا معنی سے اور ما کا معنی جو کچھ، تو دونوں ملیں گے تو ان کا معنی ہوگا اس سے جو کچھ. نزلنا نازل کیا ہم نے. علی کا معنی پر. عبدنا دو لفظوں کا مجموعہ ہے. عبد کا معنی بندہ، نا کا معنی ہمارا، فی الحال لفظی معنی ہے. فا کا معنی تو، اور فا کو الگ کر دیں تو ای تو بنتا ہے. تو کے بعد آپ جو بھی لفظ ہے اس کا معنی آؤ. فا کا معنی تو اور آگے جو لفظ ہے اس کا معنی آؤ. یہ دونوں مل کے فا تو پڑھے جاتے ہیں، اور الگ الگ کریں تو فا ای تو. بے کا معنی ساتھ. سورت وہی جو سورت قرآن مجید کی ہوتی ہے. من کا معنی سے. مثل کا معنی جیسی، کی طرح. ہی کا معنی اس کے. واو اور ادعو، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، جب ملا کے پڑھیں تو ودعو پڑھا جاتا ہے. اور بلا لو. ادعو کا معنی بلا لو. دعا بھی اسی سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں اس سے. شہداءکم یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے. شہداء کا ایک معنی لکھیں گواہ، اور اس کے ساتھ ابلیغ لکھ لیں موجود لوگ، اور اسی کے ساتھ بریکٹ میں لکھ لیں مددگار. تین طرح کے یہ معنی آپ کو اردو ترجموں والے قرآن مجید میں ملیں گے. کم کا معنی تمہارے. من کا معنی سے، اور دون کا معنی لکھ لیں علاوہ. اللہ اللہ تعالی. ان کا معنی اگر. کن تم ہو. صادقین سچے. آگے فا کا معنی تو. ان اگر. لم کا معنی نہ، نہیں لکھنا چاہتے نہیں لکھنا، نہیں. لم کا معنی نہیں، اور یہ تفعلو کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. لم تفعلو پورے کا معنی ہوگا نہیں تم کر سکو. ولن تفعلوا واو کا معنی اور. لن تفعلوا تم ہرگز نہیں کر سکو گے. فا کا معنی تو. اتقو بچو. النار آگ. اللتی وہ جو. پہلے ہم نے الذی وہ جو پڑھا ہے نا، اس لیے اس کے ساتھ بریکٹ میں مؤنث کے لیے لکھ لیں. جو لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے اس کے لیے اللتی لاتے ہیں. وہ جو بریکٹ میں مؤنث لکھ لیں. وقود کا معنی ایندھن، جلنے والا جو ہوتا ہے. ہا کا معنی اس کا. الناس کا کیا معنی ہوگا؟ آدمی، لوگ، انسان. واو کا معنی اور حجارہ کا معنی پتھر. الحجارہ پتھر.
اعدت وہ تیار کی گئی ہے، لام کا معنی لیے، اور کافرین کافر لوگ. یہ تو لفظی معنی ہو گئے، اور جیسا کہ ہم عرض کرتے رہتے ہیں لفظی معنی بنیادی معنی ہوتے ہیں، اور با محاورہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ اس کا مفہوم ہوتا ہے جو کہ دوسری زبان میں بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اب با محاورہ ترجمہ ہوگا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کسی شک میں ہو، یہاں گرامر بھی اور فصاحت بلاغت بھی اور ساری چیزیں مل کے یہ معنی بنا رہی ہیں، اور اگر تم کسی شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے لوگ موجود ہیں ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو. یہ اس آیت کا معنی ختم ہوا. اگلی آیت فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں تک ترجمہ ختم ہوا. اب تھوڑی سی اس کی وضاحت. ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا سے اس آیت کے اختتام تک جو ہم نے پہلے ختم کی ہے کل، اس تک قرآن مجید کا ایک طرح سے خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ پورے قرآن میں کیا کیا ہوگا. تو پورے قرآن میں ایک تو قرآن کی اپنی حقانیت بیان کی گئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے بعد لوگوں کی قسمیں بتائی گئی ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں، کس قسم کے لوگ بستے ہیں. وہ 3 قسمیں بتائی تھیں. ایک فوری طور پہ ایمان لے آنے والے بغیر کسی حجت کے اور بغیر کسی شرط کے، اور ایک وہ لوگ جو بالکل ایمان نہ لے آنے والے، ضد پر اڑے رہنے والے، جتنے دلائل دو جو کچھ کہو، اور ایک وہ جو کہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، اوپر سے ایمان لاتے ہیں اور اندر سے کافر ہوتے ہیں. اس طرح کے 3 لوگ ہیں. تینوں کا انجام بتا دیا گیا کہ کیا کیا انجام ہوگا. اور اس کے بعد جو تیسرا طبقہ تھا وہ چونکہ زیادہ خطرناک طبقہ ہے، چھپے چھپے رہتے ہیں، ان کی حقیقت سامنے نہیں ہوتی، اس لیے ان کی وضاحت ذرا زیادہ بتائی، ان کی کئی علامات بتائیں اور ان کی 2 مثالیں دیں. مثالیں دینے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ لوگ تو یہی 3 قسم کے ہیں. اب ان تینوں کو ہم خطاب کرتے ہیں کہ تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی کھانا وہی دیتا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو بھی وہی دیتا تھا، ان کو بھی اسی نے پالا، تمہیں بھی وہی پالتا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ یہ زمین و آسمان جن میں تم موجیں کرتے پھرتے ہو یہ بھی اسی نے بنائے ہوئے ہیں. تو جب ہے سب کچھ اسی کا تو پھر عبادت اسی کی کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ بچ نہیں سکو گے. عبادت کرو گے تو بچو گے. یہ خلاصہ ایک بتا دیا تھا کہ پورے قرآن میں یہی کچھ بتایا جائے گا کہ اللہ کے ہو جاؤ. اب جناب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں تو اخلاقیات کا درس بھی ہے، جھوٹ سے بچنے کی بات بھی ہے، اور سچ بولنے کی بات بھی، ساری باتیں ہیں. تو ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ تمام کی تمام باتیں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں، اس لیے کسی سے دھوکہ نہیں کریں گے. دھوکہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے. ہم فضول خرچی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ نے منع کیا، اسے پسند نہیں ہے. یہ تو شیطان کا کام ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنا شیطان کا کام ہے، وہ تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ کام ہم نہیں کریں گے. اور حدیث میں آتا ہے الحب للہ والبغض فی اللہ. اگر اپنے بھائی سے محبت کرنی ہے، باپ سے محبت کرنی ہے، بہن سے انسان کو پیار اور ہمدردی اور اس پر مہربانی انسان کرتا ہے، تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر
کرتا ہے۔ تو مرکز پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ارد گرد گھومتا ہے، اور انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے کرنا چاہیے۔ یہ عبادت بتا دی تھی۔ اب پھر یہاں سے کچھ تفصیل شروع ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سورت شروع ہوئی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر وہی بات آ گئی لیکن اور انداز میں کی۔ یہ انداز تھوڑا سا سخت ہے، چیلنجنگ ہے۔ شروع میں تو صرف بتا دیا تھا نا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو اب جو ہنسنے والے ہنستے تھے، مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے تھے، کہتے لو جی کوئی شک نہیں، ہم مانتے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں شک کوئی نہیں ہے، ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں شک کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں لہجہ بدلا ہوا ہے قرآن کا، بات وہی کہہ رہا ہے قرآن لیکن لہجہ ذرا بدل دیا ہے۔ یہ فرمایا کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تم سمجھتے ہو نا کہ یہ بندہ خود بنا کے لا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پیش کر رہے ہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، خود تو نہیں پیش کر رہے۔ مما نزلنا علی عبدنا، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر۔ اور انزلہ اور نزلہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نزلہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ 23 سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو وہاں سے نازل ہونا شروع ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک 23 سال نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سناتے رہیں۔ ٹھہر ٹھہر کے کیوں سنائیں؟ کہ تھوڑا سبق دیں گے تو یاد ہو جائے گا، تھوڑا سمجھائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا اور دلوں میں بیٹھ جائے گا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے بھی اس کو خوب خوب کر کے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے رہے تاکہ بات سمجھ میں آتی رہے۔ اور اگر ایک ہی دن ہم بیٹھ کے پورے ایک پارے کی تفسیر بیان کر دیں، کسی کو یاد رہے گا؟ بالکل بھی یاد نہیں رہے گا۔ تھوڑا سبق ہوگا تو یاد رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے مما نزلنا علی عبدنا، کوئی غلطی سے یہ نہیں اتر آیا، ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے پروگرام کے تحت نازل کیا، اور جو ہم نے چاہا وہ نازل کیا۔ اور یہ ہمارے بندے ہیں، بندہ جو ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے، ہم نے جو کہا وہ اس نے تمہیں سنایا، اپنے پاس سے کچھ لے کر نہیں آیا۔ تو اس کے باوجود اگر تم نہیں مانتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ امام ابن جریر طبری جو ہے نا بڑے مشہور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں مِن مِّثْلِهِ کا معنی کیا ہے؟ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ کہتے ہیں اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ حقاً، ایک تو یہ کہ وہ کلام حق ہو، یعنی بالکل فٹ ہو، حالات کے واقعات کے مطابق ہو، وصادقاً، اور سچا کلام ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، اس میں کوئی باطل چیز نہ ہو، ایسا قرآن ہمارے پاس بنا کے لے آؤ۔ لیکن آج تک کوئی بنا نہیں سکا۔ امریکہ نے ایک قرآن چھاپا، اس کا نام رکھا دا ٹرو الفرقان، انٹرنیٹ پہ اب بھی ہے، ملتا ہے، اور کویت میں اس کو چھپوایا، کوشش کی کہ عام ہو جائے، عربی میں چھاپا، انگریزی میں ساتھ اس کا ترجمہ چھاپا، لیکن اس کو چھپے ہوئے سن 95 سے غالباً وہ چلا آ رہا ہے، لیکن اب تک مارکیٹ میں نہیں آ سکا۔ اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں، اس کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہمارا قرآن جو 1400-1500 سال پہلے نازل ہوا، وہ قرآن یورپ میں، امریکہ میں، ہر عیسائی ملک میں جس قدر کثرت سے پڑھا جاتا ہے، ان کی اپنی کتاب بھی اتنی کثرت سے نہیں پڑھی جاتی۔ یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے نا، ان کے ملک میں جتنا کثرت سے پڑھا جاتا ہے اتنی ان کی اپنی کتاب بھی نہیں پڑھی جاتی۔ تو اگر بنا کے لا سکتے ہیں تو ایسا لائیں نا بنا کے۔ وہ جیسی انہوں نے کوشش کی ہے اس طرح کی مسلمہ کذاب نے کی تھی، اور لوگ بھی کوششیں کرتے رہے، اور دیکھنے والے ہنس پڑے کہ یہ تم کیا بنا کے لائے ہو، یہ تو اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لبید ابن مغیرہ ایک بہت بڑا کافر تھا، اور ابو جہل کو پتہ چلا کہ وہ تھوڑا تھوڑا متاثر ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نے اس کے پاس گیا، کہتا ہے چچا جان سنا ہے آپ ادھر گئے تھے، محمد کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، کہتا ہے یار میں گیا ہوں، لیکن میں نے اس کی بات سنی ہے، تو کیا کمال کی بات کرتا ہے۔ جو الفاظ اس نے لبید ابن مغیرہ نے بتائے وہ کیا تھے؟ واللہ ان لقولہ الذی یقول لحلاوہ، خدا کی قسم جو کلام وہ سناتا ہے اس میں بڑی مٹھاس ہے۔
وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اور اس میں بڑی روانی ہے، کہیں رکتا نہیں ہے، کہیں اٹکتا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلَاهُ، اس کا اوپر کا حصہ نفع دینے والا ہے۔ وَمُغْدِقٌ أَسْفَلَهُ، اور اس کا نیچے کا حصہ بہت پسندیدہ اور بہت ہی پیارا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، وہ ہر کلام سے بلند رہتا ہے، کوئی کلام اس پہ بلند ہو سکتا نہیں۔ لبید خود بہت بڑا شاعر تھا، ہر کلام سے اونچا رہتا ہے، کوئی کلام اس سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّهُ لَيُحَطِّمُ مَا تَحْتَهُ، اور جو کلام اس کے نیچے آتا ہے اس کو وہ دبا کے رکھ دیتا ہے۔ اب یہ کافروں کا بڑا سردار کہہ رہا ہے۔ ابو جہل اس کو کہتا ہے چاچا جان دیکھو نا، آپ کو ہم چندہ کرتے ہیں، بہت پیسے جمع کرتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، مہربانی کریں چھوڑیں، کیا کام کرتے ہیں یہ، وہ تو ایسے ہی ہے لگا رہتا ہے۔ تو وہ بدبخت پھر گیا، اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا، اور کہا کہ یہ تو شاعر ہے اور یہ تو مجنون ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، میرے محبوب اس نامراد کو میرے حوالے کر دو، میں نے اس کو اکیلے میں پیدا کیا اور اس کو مال دیے اور اس کو اولاد دی اور اس کو سب کچھ دیا۔ وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، اتنا کچھ میں نے اس کو دیا، مال اولاد پیسہ سب کچھ۔ ثم یطمع ان ازید، پھر وہ ابھی تک طمع اور لالچ رکھتا ہے کہ اس کو اور مال مل جائے۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیات کے ساتھ ضد کر رہا ہے، میں اسے تباہ کر کے رکھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا، لیکن جو حقیقت بات اس کی زبان سے نکلی تھی وہ وہی تھی جو آپ حضرات نے سن لی۔ آگے ایک بات جو ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، عام ترجموں میں لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ یہ شہداء جو ہے شہید کی جمع ہے۔ شہید ایک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں مار دیا جائے، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ کس لیے شہید کہتے ہیں؟ کہ شہید کا ایک معنی دیکھنے والا ہوتا ہے، شہید کا معنی حاضر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے۔ تو وہ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ مددگار اکثر معنی کیا جاتا ہے۔ بنیادی معنی اگر اس کا دیکھا جائے تو وہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے پاس آ سکتے ہیں، جتنے لوگ حاضر ہو سکتے ہیں، جتنے تمہاری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، ان سب کو بلا لو اور اس جیسی ایک صورت بنا کر دے دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں لوگ آئیں اور فلاں نہ آئیں، ٹیکنیشین اور فصاحت والے، بلاغت والے، شاعر، خطیب، ادیب، جو بھی ہیں تمہارے پاس سب کو بلا لو اور ایک صورت بنا کے لے آؤ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ کون سا دعویٰ تھا؟ کہتے ہیں یار یہ کوئی بات ہے، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، جو یہ سنا رہا ہے یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کہہ سکتے ہو تو بنا لو، یہ تو اکیلا سنا رہا ہے نا، تم سب کو بلاؤ، سب کو بلا کے اور مل جل کے ایک صورت بنا کے دو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ ابھی سے سن لو کہ کر نہیں سکو گے، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان ہے اور پتھر ہے۔ اب ایک بات یہ سوچنے والی ہے کہ انسان ہیں اور پتھر کون سے ہیں؟ چلو انسان تو وہ ہوئے جو منکر ہیں، پتھر کون سے ہوئے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان بتوں کو ان کے سامنے لا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ ہیں تمہارے وہ خدا جن کو تم پوجا کرتے تھے۔ اور امام راغب اصفہانی نے ایک اور بات لکھی ہے کہ یہ اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے دل سخت ہو کر پتھر کی طرح بن جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پھینکیں گے جہنم کے اندر۔ اب یہ لوگ اگر سوچیں کہ ہم تو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کرنے سے آگ میں ہمیں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اعدت للکافرین، وہ آگ جو ہے وہ کافروں کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھی ہے، اس لیے تمہیں اس میں پھینکیں گے۔ ایک اور تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کافروں کو آگ میں پھینک کر اوپر سے گندک کا پتھر پھینکا جائے گا، گندک، اور گندک جب آگ میں چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے،
بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، تو گویا کہ ان کو اور زیادہ عذاب دینے کے لیے گندک کے ساتھ اس آگ کو اور زیادہ بھڑکایا جائے گا اور ان کو تکلیف پہنچائی جائے گی. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا. تو یہاں لہجہ ذرا سخت ہے قرآن کا، اور آگے باقی جو ہے وہ ساری تفاصیل چلتی آئیں گی. وما علینا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.